یہ ریکارڈنگ سنو کہانی میری زبانی کے لیے کی جا رہی ہے۔ کتاب شلوغ سے لی گئی اس کہانی کا نام ہے لومڑی اور خرگوش، جس کا تلاش و ترجمہ کیا ہے ممتاز حسین نے۔ یہ لوک کہانیاں کے سلسلہ چترالی کہانیاں کی کہانی نمبر 4 ہے، اور میں ہوں داستان گو قرۃ العین۔ بہت عرصہ ہوا ایک لومڑی اور خرگوش جنگل میں آمنے سامنے رہتے تھے۔ لومڑی نہایت چالاک اور مکار تھی، جبکہ خرگوش بیچارہ سیدھا سادہ بھولا سا تھا۔ خرگوش بھولا تو تھا ہی، مگر اس میں ایک بہت بری خامی تھی، وہ یہ کہ وہ بہت سست اور کام چور تھا۔ لومڑی سارا دن مصروف پھرتی رہتی، جبکہ دوسری طرف خرگوش ہر وقت گھوڑے بیچ کر سوتا رہتا۔ خرگوش کے پاس تھوڑی سی زمین تھی، لیکن اس کی سستی، کاہلی اور محنت نہ کرنے کی عادت کی وجہ سے ساری زمین بنجر پڑی تھی۔ ایک دن لومڑی خرگوش کے پاس آئی۔ کچھ دیر تک وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی اور پھر کھیتی باڑی کا ذکر چھیڑ دیا۔ پوچھنے لگی، خرگوش میاں، تم دن بدن کاہل ہوتے جا رہے ہو۔ تمہاری زمین ابھی تک بنجر پڑی ہے اور کاشت کا وقت ہے کہ نکلا جا رہا ہے۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے لومڑی بھی، لیکن کیا کروں، مجھ سے زیادہ کام بھی تو نہیں ہوتا۔ خرگوش نے جواب دیا، ارے سچ پوچھو تو مجھے تمہاری بڑی فکر رہتی ہے۔ ڈرتی ہوں کہ خوراک پیدا نہیں کرو گے تو اگلی سردیوں میں بھوکے مرو گے، بھوکے مرو گے۔ خرگوش یہ سن کر بڑا پریشان ہوا اور رونے لگا۔ لومڑی نے بڑی ہوشیاری سے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، روتے کیوں ہو خرگوش میاں، کیوں روتے ہو؟ تھوڑی سی ہمت پیدا کرو۔ اگر تم اکیلے کاشت نہیں کر سکتے تو کیوں نہ ہم مل کر کاشت کریں، اور جو پیداوار ہوگی اس کو آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے۔ خرگوش یہ سن کر بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں لومڑی کی اچھائی کے گن گانے لگا۔ تم کتنی اچھی ہو لومڑی بھی، میرا کتنا خیال رکھتی ہو۔ خرگوش نے مشکور نگاہوں سے لومڑی کو دیکھتے ہوئے کہا، ارے میاں، میں تمہاری پڑوسن ہوں، اتنا تو میرا فرض بنتا ہے نا کہ تمہارا خیال رکھوں۔ لومڑی ہاتھ نچا کر بولی۔ اب جی کاشتکاری کا کام شروع ہوا۔ لومڑی نے کہا، پہلے ہم طے کر لیں کہ کس کی ذمہ داری کیا ہوگی، تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ تم صرف بیج، ہل اور بیلوں کی جوڑی لے آؤ، باقی تمام چیزوں کا بندوبست میں کر لوں گی۔ خرگوش خوش ہو گیا کہ اسے صرف چند ہی چیزیں لانی پڑیں گی، باقی کا بندوبست لومڑی خود کر لے گی۔ کاشت کے دن خرگوش بیج، ہل اور بیلوں کی جوڑی لے آیا، جبکہ لومڑی درخت کی چند سیدھی لمبی ٹہنیاں کاٹ کر لے آئی تاکہ ان سے بیلوں کو ہانکا جا سکے۔
باقی چیزوں سے اس کی مراد یہی تھی۔ ہل چلانے سے پہلے لومڑی نے پوچھا، تم جلدی جلدی ہل چلا کر فارغ ہو جاؤ گے یا سہاگا پھیرتے رہو گے؟ خرگوش نے ہل چلانے کی ذمہ داری لے لی۔ بیچارہ سارا دن سخت زمین پر ہل چلاتا رہا اور لومڑی درخت کے سائے میں سوتی رہی۔ شام کو جب خرگوش سارے کھیت میں ہل چلا کر کھیت تیار کر چکا تو لومڑی اٹھی اور جلدی جلدی سہاگا گھسیٹ کر چلی گئی۔ فصل کو پانی دینے کا وقت آیا تو لومڑی نے پوچھا، تم کھیت کو جلدی جلدی پانی دے کر سو جاؤ گے یا ساری رات نہر کی رکھوالی کرتے رہو گے؟ خرگوش کے لیے بھلا اس سے اچھی بات کیا ہوتی کہ جلدی جلدی فارغ ہو کر سونے کا موقع ملے۔ اس نے پانی دینے کی ذمہ داری لے لی۔ وہ رات بھر کھڑا فصل کو پانی دیتا رہا، جبکہ لومڑی نے ایک دو دفعہ نہر پر جا کر پانی کا جائزہ لیا اور باقی وقت سوتی رہی۔ اسی طرح لومڑی دھوکے سے خرگوش سے کام کرواتی رہی اور خود آرام سے بیٹھی رہی، یہاں تک کہ گندم پک کر تیار ہو گئی۔ کٹائی کے وقت لومڑی نے خرگوش سے کہا، تم جلدی سے گندم کاٹ کر آرام کرو گے یا دن بھر ان کے گٹھے باندھتے رہو گے؟ خرگوش نے گندم کاٹنے کا ذمہ لے لیا۔ وہ دن بھر گندم کاٹتا، لومڑی شام کو آ کر ان کے گٹھے باندھ دیتی۔ کٹائی کے بعد پیداوار کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو لومڑی نے کہا، دیکھو خرگوش میاں، اب تک میں نے ہر کام تمہاری مرضی پر چھوڑا ہے۔ اب اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو پیداوار کی تقسیم میں کر لوں۔ خرگوش نے بڑی خوشی سے بات مان لی۔ لومڑی بولی، فصل کے 2 حصے کرتے ہیں، اوپر کا حصہ میرا اور نیچے والا تمہارا۔ خرگوش راضی ہو گیا۔ اس طرح گندم کے سارے دانے لومڑی لے گئی اور خرگوش کے حصے میں خالی بھوسا آیا۔ اگلے سال پھر دونوں نے مل کر کاشت کرنے کا فیصلہ کیا۔ لومڑی نے تجویز پیش کی کہ اس سال پیداوار کی تقسیم کا فیصلہ کاشت سے پہلے ہی کیا جائے اور فیصلہ خرگوش کرے۔ خرگوش بڑا خوش ہوا اور فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اس سال فصل کے اوپر کا حصہ لے گا۔ لومڑی بھی مان گئی۔ اس سال لومڑی نے آلو کاشت کرنے کی تجویز دی۔ سارا سال وہ خود آرام سے بیٹھی رہی اور خرگوش سے کام لیتی رہی۔ جب فصل تیار ہو گئی تو فصل کا نچلا حصہ یعنی آلو لومڑی لے گئی اور خرگوش کے حصے میں اوپر کا حصہ یعنی آلو کے پتے آئے۔ اب اگر دیکھا جائے تو خرگوش کو اتنا ہی کام کرنا پڑا جتنا کہ اسے اکیلے کاشت کے لیے کرنا پڑتا، لیکن اس کی سستی اور کاہلی اسے لے ڈوبی اور وہ اپنے حق سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ لہٰذا بچوں، ہمیشہ یاد رکھو کہ محنت میں ہی عظمت ہے۔ اچھی چیزیں انہی کو نصیب ہوتی ہیں جو محنت سے جی نہیں چراتے۔ بے شک لومڑی نے خرگوش کے ساتھ چالاکی کھیلی، مگر اگر خرگوش محنتی ہوتا تو لومڑی کی چالاکی اس پر غالب نہ آتی۔ دوسری طرف لومڑی چالاکی سے آلو اور اناج لے اڑی۔ مگر کیا اس طرح کسی کو دھوکہ دے کر اس کا حق مارنا اچھی بات ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بجائے اپنے دوست اور پڑوسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے، لومڑی کو چاہیے تھا کہ وہ نہ صرف اس کی مدد کرتی بلکہ اسے کوئی ایسا سبق سکھاتی جس سے اس کی کاہلی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی اور کام کرنے کا نیا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا۔
اسی طرح ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم انسان ہونے کے ناطے ہر ایک کے کام آئیں اور بہترین حکمت عملی سے اس دنیا کو امن اور محبت کا گہوارہ بنائیں۔ یہ تھی آج کی کہانی قرۃ العین کی زبانی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارا فیس بک پیج سنو کہانی میری زبانی لائک کیجیے اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔